السلام علیکم دوستو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی اسٹوڈیو میں۔ دوستو، انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے اسے مخلوقات میں سب سے اشرف قرار دیا۔ دوسرے چرند و پرند کے مقابلے میں اسے سمجھ دی، بولنے، سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ انسان مٹی سے پتھر اور پتھر سے لکڑی، لکڑی سے لوہے کے زمانے میں منتقل ہوتا گیا۔ دیکھا جائے تو ہر آنے والا دن انسان کی زندگی کے لیے کچھ اچھا ہی لے کر آ رہا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم میلوں دور فون پر باتیں کیا کریں گے، یقیناً نہیں، لیکن یہ سب ممکن ہوا اور آپ سب نے دیکھا بھی۔ ابھی دنیا میں ایسی ترقیاں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب 21ویں صدی گزر رہی ہے۔ آج سے ٹھیک ایک صدی پہلے دنیا کے حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ آج سے ایک صدی پہلے کیا ہوا تھا، اس بات سے آشنائی حاصل کرنے سے پہلے ذرا پہلے ہم اسلامی تاریخ پر موٹی موٹی نظر دوڑاتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی جب دنیا میں اسلامی طاقتیں سامنے آئیں، عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان آدھی دنیا پر غالب آ گئے۔ 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت سلطنت عثمانیہ دنیا کی نظروں کے سامنے آئی۔ سلطنت عثمانیہ جس کو مسلمانوں نے ہر آنے والے سال اس سلطنت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی اسی سلطنت میں شمار ہوتے تھے، اور ترکوں کا یہی دور انسانی تاریخ کی ایجادات اور کامیابیوں کا دور کہلاتا ہے۔ ترکوں میں کچھ خامیاں بھی تھیں، اور وہ خامیاں ہمیشہ سے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنتی آئی تھیں، جن میں مسلم سلطانوں کی عیاشیاں اور اپنوں کے ساتھ غداریاں اہم ترین تھیں۔ لیکن مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کے تباہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی، اور وہ وجہ تھی پہلی جنگ عظیم۔ 19ویں صدی میں دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار جنگیں اور قتل و غارت ہوئی۔ ان سب کے دوران پوری دنیا میں 1 کروڑ لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا اور دنیا کی ایجادات انسانی زندگی کو ختم کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ مشین گنیں، نت نئی بندوقیں اور گیسوں کی مدد سے انسانی زندگی کو ختم کرنا اب بہت آسان ہو چکا تھا۔ کمزور ممالک کو فتح کرنا اب جنون کی حد تک دوسرے ممالک پر سوار ہو چکا تھا۔ ایسے میں کچھ عالمی طاقتوں کے آپس میں معاہدے ہوئے۔ ہلکی جنگیں کئی ممالک کے درمیان مختلف مقامات پر جاری رہیں۔ 28 جون 1914 کو ایک سربین باشندے نے آسٹریا کے ایک شہزادے کو گولی مار دی۔ یہ گولی غلطی میں نہیں بلکہ پوری پلاننگ کے ذریعے ماری گئی تھی۔ جرمن جو اس جنگ میں آسٹریا کی مدد کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے آسٹریا کو ہلاشیری دی اور سربیا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اب روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ اور سربیا ایک طرف تھے، جبکہ آسٹریا، ہنگری، جرمن، عثمانی اور بلغارین دوسری طرف تھے۔ یہ وہ اتحادی ممالک تھے جو اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ دسیوں دوسرے ممالک بھی اس جنگ میں کود گئے تھے، اور اس جنگ نے 20ویں صدی تک ہونے والی سبھی جنگوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ افراد پوری دنیا سے اس جنگ کی وجہ سے صرف 10 سالوں میں مارے گئے۔ صرف ایک دن کے دوران 30 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جس میں جنگ نہ صرف زمین اور سمندر میں لڑی گئی، بلکہ یہ جنگ ہوا میں بھی لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے پہلے حصے میں عثمانی، جرمن اور اتحادی طاقتور رہے، لیکن 3 سالوں کے بعد معاشی لحاظ سے یہ ممالک کمزور ہونے لگے، اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 1918 کو جرمنی کی درخواست پر جنگ بند ہو گئی، تو سلطنت عثمانیہ تب تک اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ دھو چکی تھی۔ 10 اکتوبر 1920 کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی قوتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کر دیے، مگر ترکی کی جمہوری تحریک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں اس معاہدے یعنی معاہدہ سیورائے پر عمل نہیں ہو سکا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ، جو پہلے ہی عثمانی فوج کا ایک سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں ترکی نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ آزادی برطانیہ کے قبضے اور استنبول یعنی قسطنطنیہ سے سلطان کی بادشاہت سے لینی تھی۔ اس معاہدے سے پہلے ہی اپریل 1920 میں ترک حجاز یعنی سعودی عرب اور آرمینیا کو آزاد ملک تسلیم کر چکے تھے۔ ترکی کے مخالفین ترکی پر پے در پے وار کر رہے تھے۔ مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج پیش قدمی کر رہی تھی۔ ترکوں نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں روس سے معاہدہ کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یونانیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتا ترک کی اس فتح کے ساتھ ہی جنگ عظیم اول کے اتحادی جو ترکی کی ایک نہ سن رہے تھے، دوبارہ سے مذاکرات کی دعوت دینے لگے، اور 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں
ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا۔ معاہدہ لوزان، جسے ترکی کے لوگ ترکی کی عظیم فتح بھی سمجھتے ہیں اور ترکی کی قید بھی۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی معاہدہ سیورائے کو ترکی کے حق میں ختم بھی کر دیا گیا، مگر اگلے 100 سالوں کے لیے ترکی کو باندھ دیا گیا۔ معاہدہ سیورائے، جس میں ترکی اپنے مقبوضہ ممالک کو آزاد قرار دے رہا تھا، ختم کر دیا۔ یعنی جو شرائط معاہدہ لوزان میں رکھی گئی، ان کے پورا ہونے کے بعد ترکی اپنے مقبوضہ علاقے واپس حاصل کر سکتا ہے۔ ترکی کے اس وقت کے آخری سلطان کا نام سلطان محمد وحید الدین تھا۔ سلطان اور سلطان کے حامیوں کی طرف سے اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ترکی پر جبراً مسلط کیا گیا ہے۔ جو معاہدہ کمالیوں اور جنگ عظیم کے اتحادیوں کے درمیان کیا گیا، اس کے نتیجے میں سلطان کی ساری املاک ضبط کر لی گئی تھی۔ 3 براعظموں پر پھیلی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کے خاتمے کے بعد دنیا میں 40 نئے ملک وجود میں آئے۔ یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اتنی طاقتور تھی کہ اگر اس وقت کے اس خلافت کے ماتحت چلنے والے ممالک کی بات کی جائے تو ان میں مقبول ترین ممالک کچھ یہ تھے، جیسے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، سعودیہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ سلطنت ہی اس وقت مسلمانوں کی قوت تھی، مسلمانوں کی شان و شوکت تھی۔ ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے دشمنوں کو کئی بار سوچنا پڑتا تھا، مگر اس معاہدے کے بعد ترکی پر جو شرائط عائد کر دی گئیں، اس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا۔ وہ شرائط کیا تھی، ذرا سنیے۔ سلطان کی ذاتی املاک پر قبضہ کر لیا گیا اور سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری، جو ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، اسے ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا۔ اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام انگیز تقاریر اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست تھا۔ پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی، یعنی ترکی صرف پیٹرول خریدنے کا پابند بنا دیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول کے درمیان میں سے ایک نہر نما سمندر ہے، جسے باسفورس کہا جاتا ہے۔ یہ تجارت کا ایک انتہائی شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ اس سمندر کی اہمیت نہر سوئس جتنی ہے، یعنی ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مال پہنچانا بہت آسان تھا۔ ترکی پر جو پابندیاں لگائی گئیں ان میں یہ بھی تھا کہ باسفورس کو عالمی سمندر قرار دیا جائے اور اس سمندر سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ ان سبھی شرائط کے بعد اس معاہدے کو 100 سال کے لیے ترکی پر لاگو کر دیا گیا۔ 1299 سے شروع ہونے والی خلافت 1922 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ معاہدہ جو 1923 میں ہوا، 2023 میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے طیب اردگان ترکی کے لیے نمایاں کام کر رہا ہے، سارے یہود و نصارہ ایک پیج پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ آئے روز ترکی کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن مرد مجاہد طیب اردگان، جو ہر عالمی مسئلے پر بات کرتا ہے، اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ میرے معزز ناظرین، آنے والے 5 سے 10 سال میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں میں بہت اہم ہیں۔ دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ترکی میں چند سال پہلے امریکہ کے کہنے پر فوجی بغاوت ہوئی، جسے ترک عوام نے ناکام بنا دیا۔ ترکی میں حالات کو خراب کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی معاشی تو کبھی اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اب جب ترکی روس سے دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے دفاعی نظام خرید رہا ہے، جسے S-400 کا نام دیا گیا، اس دفاعی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پرندہ ترکی کی اجازت کے بغیر ملکی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، جسے خریدنے سے روکنے کے لیے امریکہ آئے روز دھمکیاں بھی لگا رہا ہے، جس کا طیب اردگان منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں مسلمان دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ آپ غور کریں تو آپ کو طیب اردگان اور پاکستانی لیڈر عمران خان کی بات سے محسوس ہوگا، جو مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ طیب اردگان بھی یہی کہتا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے؟ یقیناً اسی اپنے پرانے خواب کی تعبیر بننے کی کوشش میں ہے۔ ترک مسلمانوں کا خون جوش مار رہا ہے، پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں، اور یہی چیز امریکہ، اسرائیل اور مشرقین ممالک کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ 2023 کے بعد ترکی باسفورس سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول بھی کرے گا۔
अपनी ज़मीन और दूसरे ममालिक में आयल पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इंशाल्लाह कब्रस का मसला तुर्की के साथ इल्हाक की सूरत में हल होगा और तुर्क सुल्तान जिन्हें मुल्क बदर किया गया दोबारा से वतन वापस आएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को डराने में लगा हुआ है। हर बड़े चैनल पर या तो पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ बात होती है या ईरान के खिलाफ, और हर बार ये वाज़ेह करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका के साथ लड़ना एक बहुत बड़ी हमाकत है। अमेरिका जब चाहे तुम्हें मिटा सकता है। ये बात सोचने की है कि क्या वाकई अमेरिका इतना सुपर पावर है कि जो चाहे कर सकता है। हमें बतलाया जाता है कि अमेरिकन सैटेलाइट इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी नकलो हरकत को देख सकते हैं। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। अमेरिका के मना करने के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, मगर उनके सैटेलाइट सिस्टम इतनी बड़ी हरकत को नहीं देख सके। अमेरिका के यानी नेटो के 20,000 कंटेनर, सिर्फ कंटेनर नहीं, जदीद असले और टेक्नोलॉजी से भरे हुए 20,000 कंटेनर गायब हैं। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा है कि अमेरिका की सैटेलाइट यहाँ मुकम्मल काम नहीं करती, या हमारे इरादे इतने मजबूत हैं कि हम महसूस ही नहीं होने देते कि असल में हो क्या रहा है। अगर अमेरिका इतना ही पावरफुल है तो अपने 20,000 कंटेनर ढूंढ कर दिखा दे। यकीनन इंसान जब करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हूँगा या नहीं इसका फैसला तो खुदा की ज़ात करेगी, मगर आने वाले 5 से 10 सालों में जो होगा वो आप में से कोई ना कोई ज़रूर देखेगा और मुसलमानों पर फ़ख्र करेगा। दोस्तों, मुखालफिन की बातों में ना आओ और अपने मुहाफ़िज़ों के लिए दुआ मांगा करो। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। आखिर में मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप अपनी तजावीज़ बज़रिया कमेंट हमें ज़रूर अरसाल कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।